السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیا نمبر 4 تک آئے تھے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعلیٰ صراط مستقیم۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے پچھلی آیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جس میں پچھلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ یعنی آیہ نمبر 4 میں فرماتا ہے اعلیٰ صراط مستقیم۔ اب اس آیہ مبارکہ کو پچھلی آیہ مبارکہ کے ضمن میں ایک سامنے رکھتے ہوئے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہی نے انہیں بھیجا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ سیدھے راستے پر قائم ہے، یعنی یہ آیت پچھلی آیت سے لنکڈ ہے کہ بے شک ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر قائم ہے۔ اور یاد رکھیں تمام رسول صراط مستقیم پر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ رسولوں میں سے ہیں اس لیے آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ الشورى میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہو تو وہ خود بھی تو صراط مستقیم پر ہوگا نا۔ اور صراط مستقیم سے مراد اصول بھی ہیں اور فروع بھی ہیں، یعنی عقائد بھی ہیں اور شریعت کے احکامات بھی ہیں۔ اور تمام انبیاء کرام کہ عقائد ایک ہی رہے ہیں ہمیشہ سے، ان کی بعثتیں مختلف زمانے میں رہی ہیں، شریعتوں میں کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن عقائد اور اصول ہمیشہ سے ایک ہی رہے۔ اچھا، اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے تنزیل العزیز الرحیم، کہ قرآن بہت غالب بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وجہ بھی بیان فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو یعنی اپنی قوم کو اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں، اور ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا سو وہ غافل ہیں، کیونکہ یہ سارا کے سارا تکیہ اپنے آباء و اجداد پہ کر کے بیٹھے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو باتیں ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتہ کیا اور ہمیں پتہ چل رہی ہیں، تو وہ اسی بیسس پر انکار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہارے آباء و اجداد غافل ہوں، انہوں نے کبھی حق کو اور ہدایت کو تلاشی نہ کیا ہو، تو بجائے اس کے کہ تم ہدایت پر آؤ، تم انہیں ایکسکیوز بنا کے خود بھی ہدایت کے منکر ہو رہے۔ اور سورہ یاسین کی آیہ نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے العزیز یعنی غالب اور الرحیم رحمت فرمانے والا، ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جن لوگوں کی طرف اللہ نے رسول بھیجا اگر انہوں نے اس رسول کی تعظیم اور تکریم نہیں کی اور اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے انتقام لینے پر قادر ہے، اس لیے غالب کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور جن لوگوں نے اس رسول کی تعظیم اور تکریم کی اور اس رسول کے پیغام کو قبول کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی خطاؤں کو بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے اور اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اور جس پہ رحمت فرماتا ہے اسے جنتوں میں داخل فرماتا ہے۔ تو اس آیت کے الفاظ کے زیادہ قریب معنی کیا ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس میں عقائد اور احکامات کو بیان فرمایا۔ سو جو شخص ان عقائد پر ایمان نہیں لاتا، ان احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کرے، اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے۔ اور جو شخص ان عقائد پر ایمان لائے اور احکام پر عمل کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے بخش دے گا اور اسے ثواب عطا فرمائے گا اور جنتوں میں داخل فرمائے گا اور عذاب سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے۔ تو ان آیات کو یکجا کریں تو یہ معنی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے اپنے رسول کو بھیجا، اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، رسول کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر عذاب میں پکڑے جاؤ گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب بھی اور مہربان بھی ہے، تو اس لیے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مکے والے جو ہیں ان کے ہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے جو اللہ کے رسول ہیں،
تو وہ زمانہ بہت بعید کا ہے، یہاں قریب زمانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ اسماعیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر گامزن ہوتے تو انہیں اسلام کی طرف بلانا بہت آسان ہو جاتا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کڑی کے نبی ہیں، تم تو آلریڈی ایمان والے ہو، تو آ جاؤ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، اور وہ ایمان لے آتے ایک لمحے میں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 میں فرمایا نا کہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جس کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا سو وہ غافل ہے۔ تو دیکھیں سورہ القصص میں اللہ فرماتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم، جن کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا من نذیر من قبل کا آپ سے قبل نہیں آیا، اور وجہ کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون، کہ شاید اس وجہ سے وہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل پر کئی انبیاء بھیجے گئے، لیکن انہوں نے بعض انبیاء کا انکار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ تھا، اور اسی طرح پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی مختلف چیزیں کرتے رہے، تو انہیں بھی پھر ہدایت کی طرف بلایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی، انہیں بھی ہدایت کی طرف بلایا گیا کہ وہ عیسائیت میں عجیب و غریب عقیدے گھڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح مکے والوں کو جو بنو اسماعیل ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو عرب ہیں انہیں بھی ہدایت کی طرف بلایا گیا، اور اللہ نے بنو اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو آل اسماعیل میں سب سے پہلے نبی ہیں اور ساتھ ساتھ نبوت کے سلسلے کے خاتم بھی ہیں۔ اچھا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 میں جو فرمایا نا کہ جس کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، تو اس سے مراد اہل مکہ کے قریبی آباء و اجداد ہیں، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، نہ کہ بعید کے آباء و اجداد ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہزاروں سال پہلے ان کے ہاں بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اچھا، علامہ ابو الحیان اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو 754 ہجری کے متوفی ہیں، ان کی وفات 754 ہجری میں ہوئی، اب سے کوئی 700 سال قبل۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر امت کو اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی، اور اسی طرح ہر امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور اس امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمایا مکے میں۔ اور اہل مکہ کو اگر دیکھا جائے تو ان کے قریبی آباء و اجداد میں کوئی نبی انہیں ڈرانے والا، ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ ڈر سنانے والے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حق و باطل کا فرق بتانا۔ تو بہرحال یہ ایک کچھ تفصیل۔ اچھا، اور یاد رکھیں سورہ فاطر میں آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر امت یعنی ہر گروہ، ہر جماعت میں ایک عذاب سے ڈرانے والا گزر چکا ہے، ایک نذیر کرنے والا۔ اس سے مراد کیا ہوئی کہ گزرے ہوئے زمانے میں سے ہر زمانے میں جو بھی لوگوں کا کوئی بڑا گروہ رہی ہو یا کوئی جماعت رہی ہو، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا گزرا ہے، خواہ وہ نبی کی صورت میں ہو یا عالم کی صورت میں ہو۔ تو اس آیت میں بشیر کا ذکر نہیں کیا گیا سورہ فاتر۔ اچھا، اسی طرح صرف نذیر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ ڈرانا تو عقلی دلائل سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مخصوص اجر و ثواب کی بشارت بغیر وحی کے نہیں ہو سکتی، اس لیے بشارت دینا صرف نبی کا کام ہے، اور نذیر یعنی کسی شے سے ڈرانا یہ نبی کے علاوہ عالم بھی سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس آیت میں صرف نذیر کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بھئی قرآن میں فطرہ کا زمانہ، یعنی وہ زمانہ جس میں انقطاع نبوت کا جو زمانہ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، تو اس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول انقطاع نبوت کے زمانے میں آ گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فطرت سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اس زمانے میں عذاب سے ڈرانے والا بھی کوئی نہ ہو، ہدایت کی طرف بلانے والا بھی کوئی نہ ہو، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ اور اس آیت پر اگر کوئی اشکال ہو کہ بھئی اس آیت میں فرمایا کہ آپ اہل مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، تو اس آیت کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ یہود کو ڈرانے کا تو یہاں حکم ہی نہیں ہے، نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کا۔ تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض دفعہ ایک ایگزامپل سے سب بات سمجھاتے ہیں، اس میں سب انکلوسیو ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم میں رسول کو بھیجتا ہے نا، تو جب تک اس قوم میں ایسے علماء ہیں جو اس نبی کے دین کو بیان کرتے رہیں، تو عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم میں کسی اور رسول کو نہیں بھیجتا۔
اور جب ان میں ایسے علماء باقی نہ رہیں جو اس نبی کے دین کو بیان کرتے ہوں اور سب لوگ گمراہ ہو جائیں، تو نبی کے جانے کے بعد کافی زمانہ بھی گزر جائے اور کفر پھیل جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور رسول کو بھیج دیتا ہے جو اس سے پہلے کے رسول کی شریعت کو ثابت بھی کرتا ہے، اچھا، یا کسی نئی شریعت کو مقرر کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو اس آیت کا معنی کیا ہو گیا کہ بھئی جو قوم پہلے رسول کے طریقے کو ترک کر کے پھر گم ہو چکی ہے، اپنی صحیح راہ سے بھٹک گئی ہے، اس کے بعد ان کو عذاب سے ڈرا۔ اچھا، پھر آپ ایسی قوم کو ڈرانے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اور یہود و نصارہ ایسے قوم میں داخل ہیں، کیونکہ آپ کے زمانے میں جو یہود و نصارہ کے قریبی آباء و اجداد گزرے ہیں وہ بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے تھے۔ ان میں ایسے لوگ قال موجود ہوں گے، تھوڑے سے موجود ہوں گے، کئی موجود ہوں گے، اور جو بڑے انفلوئنشل بھی نہیں تھے، جو انہیں صحیح راستے کی طرف بلائیں۔ تو اس لیے اس کے اندر سب کچھ انکلوسیو آ جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے سورہ السجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ منکرین کہتے ہیں ام یقولون افتراہ، کہ اس رسول نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے، بلکہ دیکھو وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق کتاب ہے، تاکہ آپ قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ خود ہدایت قبول کر لیں۔ تو اس کو بڑی اچھا، غفلت کا جو ورڈ آتا ہے نا، اس پر بھی ذرا بات کرتے چلیں۔ یہ جو فہم غافلون میں جو ورڈ آیا نا غفلت کا، اس سے جو شخص علم کے باوجود کسی چیز سے اعراض کرے اس کو غافل کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، علم کے باوجود کسی چیز سے وہ کنارہ کشی اختیار کرے دور۔ تو اس میں دلیل کیا ہے کہ دیکھیں نا، اللہ کسی قوم کے پاس کسی رسول کو اسی وقت بھیجتا ہے جب وہ قوم اللہ کے احکام سے غافل ہو جائے۔ دیکھو، غافل ہونا، غفلت کو سمجھ لیتے ہیں۔ غفلت آپ کہتے ہیں نا، غفلت نہ برتو کہتے ہیں نا۔ اب غفلت نہ برتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف سے ذہن کی توجہ ہٹ جائے تو اسے غفلت کہتے ہیں، اور کسی چیز کی صورت انسان کے ذہن میں ہو اور پھر اس صورت کے ذہن سے نکل جائے تو پھر اسے آپ نسیان کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں سے غفلت میں پڑتا ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں غفلت کرتا ہے، وہ طلوع شمس تک صبح کی نماز کو مؤخر کرتا ہے، اور وہ قرض ادا کرنے میں غفلت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ قرض اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان میں آتی ہے یہ روایت، پھر مستد الفردوس میں بھی آتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غفلت سے بچنا چاہیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ غفلت میں پڑ جانا، اور ایک ہے کہ غفلت میں پڑے رہنا، یہ 2 مختلف اشیاء ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان آیات میں ان تفصیلات کو بیان فرماتا ہے۔ پھر آیہ نمبر 7 اور آیہ نمبر 8 کو پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔